نمائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء سیاست کے طالب علموں کے لیے ریاست کے اغراض و مقاصد کا جو معنی اور مفہوم ہے، یہ جتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہاں اتنا ہی زیادہ جو مختلف نوع تصورات کا آئینہ دار بھی ہے۔ اس طرح پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر ریاست کے اغراض و مقاصد سے متعلق جو مختلف نظریات دیے جاتے ہیں، ان کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ حقائق کو سمجھا جا سکے اور ایک مثبت نقطہ نظر بحیثیت ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے جو ہے وہ اختیار کیا جا سکے۔ ریاست کے اغراض و مقاصد سے متعلق جو ایک اہم تصور جسے خیال کیا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ دا یوٹیلیٹیرین، یا اس کو نظریہ افادیت کا نام دیا جاتا ہے۔ نظریہ افادیت کو جو بنیادی طور پر جو تصورات ہیں ان میں دینے والوں میں آسٹن کا نام بھی آتا ہے، جے ایس مل کا نام بھی آتا ہے، لیکن جو بنیادی جو اس کو اہمیت حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں بینتھم کی فلسفی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح میں نے یہاں پھر اسی طرح جے ایس مل کا بھی ایک کانسیپٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو یوٹیلیٹیرین کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے دراصل ہمیں بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کے پس منظر کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ عہد تھا جو 18ویں اور 19ویں صدی کا جو زمانہ کہلاتا ہے بینتھم کے فلسفی کے لحاظ سے، تو وہاں پر جا کر ہم جو بنیادی سوچ اور فکر کے اندر جا کر ایک پہلو دیکھتے ہیں کہ دو سوال سیاسیات کے طالب علموں کے لیے اور ایک عام فرد کے لیے جو وہ بہت معنی اختیار کر جاتے ہیں، یعنی کہ فرد اور ریاست کا جو باہمی تعلق ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ فرد اور ریاست کے باہمی تعلقات کو نشوونما دینے کے لیے جہاں پر متقرنان بادشاہوں کے طرز فکر و عمل کے خلاف ایک باغیانہ یا ایک اعتراض کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ نشوونما پا رہا تھا، وہاں دوسری طرف جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ایک تصور جو ہے وہ جو ریاست کے دائرہ کار کا وہ اتنا زیادہ وسیع ہوتا چلا جا رہا تھا کہ وہاں پر جا کر ایک عام فرد کے لیے جو اپنے حقوق کا تحفظ صنعتی انقلاب کے اندر دو قوتیں بن گئی، ایک جو طاقتور طبقہ یعنی کہ مالک طبقہ، اونر آف دا انڈسٹریل گروتھ، تو وہاں پر دوسرا جو ہے طبقہ تھا وہ جو اس کے اندر ورکنگ کلاس کے طور پر کہلاتی تھی۔ ان کے تعلقات بھی جو ہے وہ کشیدہ سے کشیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے، کیونکہ وسائل رکھنے والا جو ہے وہ بالعموم ریاست کی طاقت پر بھی غالب ہوتا تھا، اس لیے وہ ریاست کے قوانین کے ذریعے جو ہے وہ بنیادی جو تصورات تھے ورکر کے حقوق کے اس سے کبھی ہم آہنگی کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ استوار کرنے میں کچھ سرگرم عمل سوچ اور فکر کا آئینہ دار نظر نہیں آتا تھا۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دو بنیادی سوال جو ہے وہ سامنے آ گئے کہ فرد اور قانون کا کیا تعلق ہے، اور جو فرد اور ریاست کا باہمی کیا تعلق ہے، کیونکہ قانون کو ماخذ بنا دیا گیا تھا اپنی طاقت میں اضافے کے لیے، اور ریاست کو جو ہے وہ آئینہ دار بنا دیا گیا تھا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ تو یہاں پر جا کر جب مختلف تصورات دیے گئے تو انتہائی مختلف زاویہ نگاہ کے دیے گئے، تو ان میں ایک جو بیلنس اپروچ کے طور پر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو سوچ اور فکر کا آئینہ دار قرار دیا جاتا ہے وہ ہے بینتھم کی فلسفی کو، جس کو ہم اگرچہ وسیع معنوں میں جے ایس مل کا نام بھی دیتے ہیں آسٹن کا، لیکن اس کو اگر ایک فلسفے کے طور پر لیا جائے تو یوٹیلیٹیرین کا تصور آتا ہے۔ اب یوٹیلیٹیرین تصور کے اندر جا کر ہم جو ایک تصور بینتھم کا اس کو اگر ہم بنیاد بنائیں تو اس کے اندر ایک بنیادی سوچ اور فکر کے دو لفظ آتے ہیں، ایک پین ہے اور ایک پلیئر کا لفظ ہے۔ اب پین اور پلیئر کا جو کانسیپٹ ہے اس کی بنیادی تصور کی عکاسی کرتا ہے کہ اس کے نزدیک جو ہے وہ یوٹیلیٹی جو ہے وہ ریاست کی اس وقت ہوتی ہے جب یہ ریاست جو ہے وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے یعنی اپنے قوانین کے ذریعے اور اپنی سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں کے لیے جو ہے وہ پلیہ کا سبب بنے، پین کا سبب نہ بنے۔ اور ہر فرد جو ہے وہ دو ایلیمنٹ رکھتا ہے، یا تو کسی عمل کے نتیجے کے اندر اس کے اندر پین کو ریئلائزیشن ہوتی ہے یا اس کے اندر وہ پلیہ کا ایلیمنٹ پیدا کرتا ہے۔ تو ریاست از ناٹ اے سورس آف ٹو کریٹ دا پین اور ٹو ایڈ دا پین، بلکہ اس کا جو بنیادی فلسفہ ہے ٹو کریٹ دا پلیئر ٹو ایڈ دا پلیئر۔ تو اس طرح کہتے ہیں پین اور پلیئر کے کانسیپٹ کے تحت انہیں دیا گیا، اور اس کا بنیادی سوچ اور فکر جو ہے وہ دائرہ کار وہیں پر آ کر منقطع دائرہ کار کو تشکیل دیا گیا کہ فرد اور جو قانون کا باہمی تعلق ہے اس کو بھی اسی دائرہ کار کے اندر دیکھا جائے کہ ریاست جو ہے وہ ہر قانون کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ راحت کا سبب نہ سمجھے، بلکہ ریاست کا وہی قانون جو لوگوں کے لیے پلیہ کا سبب بنتا ہو اس کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو ایک ایکسٹریم رویہ تھا کہ انسانی سرگرمیوں کے تمام ضابطوں کو جو ہے وہ قانون کی زنجیروں میں جکڑ دیا جانا چاہیے، یا دوسرا جو ایکسٹریم رویہ تھا
کہ ریاست کو ہی ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ جب تک قانون ختم ہوتا ہے لوگوں کی آزادی کا تصور کا اہمیت ان بٹوین جو تصور دیا گیا دیٹ از کال دا یوٹیرین کانسیپٹ آف دا لبرٹی بھی کیسے کہہ سکتے ہیں، اینڈز آف دا اسٹیٹ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ریاست کے دائرہ کار کو پین اور پلیہ کے تصور کے تحت اب یہاں پر جب یہ تصور دیا گیا تو اپنے مقصد کے لحاظ سے اور اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اور ایسے حالات کے واقعات کے لحاظ سے اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ وہاں پر افراد کے لیے حقوق کا بھی تصور دیا گیا، ریاست کے دائرہ کار کو بھی محدود کرنے کا تصور ملتا ہے، قانون کو بھی افادیت کے ساتھ جائزہ لینے کا جو تصور قائم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جب یہ تصور دیا گیا اور آج تک اس تصور کو اگر ہم پرکھتے ہیں تو یہ ایک ایسا تصور ہے کہ جہاں پر اس کو ایز اٹ از کسی ریاست کے اندر اس کو اختیار کرنا جو مشکل ہی نہیں ناممکن عمل ہے، کیونکہ ریاست کے اندر جو قانون کا جو دائرہ کار ہے وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وسعت اختیار کرتا چلا جا رہا، پھر ریاست کے قوانین کو جو ہے وہ کسی ایک ایسے ضابطے کے تحت جو ہے وہ پیمانے کے طور پر نہیں پرکھا جا سکتا کہ کون سا قانون پین کا سبب ہے کون سا پلیہ کا سبب ہے، کیونکہ ریاست جو بھی قوانین بناتی ہے اس کے امپیکٹ ایٹ اے ٹائم دونوں کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کہ وہ پین بھی پلیہ کر رہا ہوتا ہے، پلیہ بھی مثال کے طور پر کہ اگر ٹیکسز کے نظام کا ریاست جو ہے وہ اضافہ کر دیتی ہے تو دیٹ بیکم دا پینز آف دا انڈسٹریلسٹ اور کیپٹلسٹ، اور اسی کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہم جو وسائل حاصل ہوں گے وہ بہت سے لوگوں کے لیے اس سے حاصل ہونے والے کے نتیجے کے اندر ریاست جو ہے وہ بہت سی فلاحی سرگرمیاں جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہوگی۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ ریاست کے نزدیک جو نظام جو قانون سازی ہے اس کے عمل کا جو ایک پیمانہ بنا دینا کہ پین اور پلیہ یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس کے اوپر کوئی قانون جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ انالیسس کے لیے نہیں لیا جا سکتا۔ پھر یہاں پر جا کر جو ریاست کے اندر جو ایک اور اس کے معنی اور مفہوم کے اندر تصور دیا گیا وہ جدید عہد کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کی جو افادیت ہے قانون کی اس کو نظر انداز کیا گیا، کیونکہ بھر کے ریاست کے لیے جو لوگوں کو حقوق کا تحفظ دینا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کے قوانین موجود ہو، کیونکہ ریاست انہی معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے جہاں پر جو ہے وہ قوانین موجود ہے۔ سزا اور جزا کا نظام قوانین کے بعد آتا ہے، کہ مورل سپورٹ کے ذریعے نہیں آتا۔ مثال کے طور پر انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے کے اندر جو مراعات دی جانی تھی ورکر کلاس کو کہ ان کے کم سے کم تنخواہ کا تعین، وقت کا تعین، زیادہ کام کرنے کے اوپر جو ہے وہ زیادہ وسائل دینے کا، یا ان کے لیے سہولیات کی فراہمی، ان کو بچوں کے لیے سہولیات کی فراہمی، یا ان کے کسی ایک جسمانی طور پر نقصان ہونے کی صورت کے اندر کا معاوضہ، تو یہ تمام ضابطے جو بنائے گئے وہ قوانین کے تحت بنائے گئے، کسی اخلاقیات کے تحت نہیں بنائے گئے۔ اب یہاں پر جا کر یہ وہ تو اسے کہتے ہیں کہ جو قانون کا ایک تصور تھا کہ پین اور پلیہ کے اس دائرہ کار کو جب محدود کر دیا جائے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قانون کی جو ضرورت اور افادیت قائم ہوئی اس سے بھی جو ہے وہ ہم آہنگ تصور نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اگر ہم حیثیت مجموعی ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ افادیت دراصل بنیادی طور پر جو اس کی اہمیت ہے وہ لوگوں کے اندر اور حکومت کے اندر سوچ اور فکر کی تبدیلی لانے کا محرک بننا ہے، اور سوچ اور فکر یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ بذات خود مقصد نہیں ہے بلکہ لوگوں کے لیے مقصد کا ایک ذریعہ ہے، اور ریاست کا کام جو ہے وہ لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہے، ریاست کے جو ہے اسے قدغنیں عائد کرنا نہیں۔ تو اس کا بنیادی حقوق کا بھی تصور ملا، ریاست کو افادیت کا بھی تصور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست کے اس جو تصور ہے اس کو ہم نظریہ افادیت یعنی یوٹیلیٹیرین نظریہ، کہ جس کے اندر ریاست کے اندر ہونے والی تمام سرگرمیوں کا جائزہ جو ہے اس کو اس پہلو سے لیا جاتا ہے کہ کیا وہ لوگوں کے لیے پلیہ کا ثواب ہے یا پین کا۔ یہی اسی کو ایک اور عمل کے اندر میں نے کہا کہیں جیس مل نے بھی لبرٹی کے کانسیپٹ کے لیے بھی اسی کو اختیار کیا، لیکن اس کا جو لفظ ہے وہ پین اور پلیہ سے زیادہ جو ہے وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل کا تصور آ جاتا ہے، کہ ریاست کو جو ہے وہ لوگوں کے ذاتی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہیے، صرف ان سرگرمیوں کے اوپر کہ جو کسی دوسرے فرد کے ساتھ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہوں یا ریاست کے ساتھ اس کے کچھ سرگرمیوں سے اثرات مرتب ہوتے ہوں، یعنی کہ جہاں پر رشتہ جو ہے وہ ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ کسی سرگرمی سے قائم ہو یا فرد اور ریاست کا ساتھ قائم ہو، تو ان کو ایکسٹرنل سرگرمیوں کا تصور دیتا ہے، ان کو قانون مربوط کرے انٹرنل سرگرمیوں کے اندر جو ہے وہ اس کو مربوط سے بالا تر رکھے۔ جیسا لوگوں کی نجی زندگی کے اندر یا جن کو معاشرتی زندگی کا ہم تصور کہتے ہیں، اور ان کے اندر جو قوانین کی مداخلت ہے اس کے اندر ایک رکاوٹ کا ایک تصور پیدا ہو گیا۔ لیکن یہاں پر بھی جو سوال پیدا ہوا وہ یہی تھا کہ آج کے دور کے اندر یا جدید عہد کے اندر یہ ایک لائن ڈرا کرنا کہ کون سا عمل جو ہے وہ فرد کا انٹرنل معاملہ ہے، کون سا معاملہ جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے، بلکہ یہاں تک اب ہے کہ آج کی ریاست کے اندر تو کوئی فرد جو ہے وہ اپنے معاملے کو کسی کے اندر انٹرنل نہیں قرار دے سکتا، کیونکہ بھر کا ریاست افراد کا مجموعہ، اگر ایک عضو بیمار ہو جائے
اور تمام جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر اس انٹرنل لیبرٹی کے تصور کے ہر فرد وہ کام کرنا شروع کر دے اور ہر کام کے نتیجے کے اندر وہ یہ کہے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تو وہ ذاتی معاملے کے اندر جا کر اگر وہ فرد اپنی زندگی سے اپنے آپ کو ہاتھ دھو لے، یا وہ اپنی زندگی کے اندر جو اس کی سرگرمیاں ہیں اس کو ادا کرنے سے انکار کر دے، تو میں یہاں پر جا کر وہ ریاست کے لیے کوئی مثبت کردار کے طور پر نہیں لیا جائے گا، منفی لیا جائے گا، اور ریاست کو جو ہے وہ اس سرگرمی کو جو ہے وہ روکنا پڑے گا۔ یہ وجہ کہ آج کے دور کے اندر خودکشی کرنے والا فرد بھی جو ہے وہ مجرم ریاست کی نظر میں سمجھا جاتا ہے۔ تو تک انٹرنل اور ایکسٹرنل کا جو معاملہ ہے اس کو بھی ایک دائرہ کار اسی کی طرح آتا ہے پین اور پڑھائیے کہ وہ کون سا پیمانہ ہے کہ جہاں پر یہ طے کیا جا سکے گا کہ یہاں پر جا کر جو ہے وہ ریاست کا دائرہ کار جو ہے وہ انٹرنل حدود کے اندر داخل ہو رہا ہے، یا یہ ریاست کے اس کے اندر مداخل کرنے کا انٹرنل پہلو کی وجہ سے مداخلت نہیں کر سکتی۔ ہر کیا لیکن ان کے میں نے کہا جتنے بھی تصورات ہیں ان کا بنیادی جو مرکز اور محور وہ سوچ اور فکر ہے کہ جو اس دور کے متقرنانیت اور جو انڈسٹریلسٹ اور ورکر کے جو باہمی تعلقات ہیں ان تعلقات کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک بہت بڑی مثبت تبدیلی لائی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے جو مفکرین تھے انہوں نے زیادہ بہتر طریقے سے جو وہ ریاست کے معنی اور مفہوم اور اس کے دائرہ کار سے متعلق جو ہے وہ ایک تصور دیا، اور یہی وہ ارتقا جو ہے وہ میں بلا